السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سوچنا ہوگا، میں ہوں ڈاکٹر سجاد بخاری۔ ناظرین، 28 مئی 1998 پاکستان نے بھارت کے مقابلے میں یعنی ان کے 5 دھماکوں کے بدلے 6 دھماکے کر کے پاکستان کو ناقابل تسخیر یعنی پاکستان کی دفاع کو ناقابل تسخیر پہنچایا۔ اور یوم تکبیر سے مراد نہ صرف اللہ اکبر بلکہ ہم اس دن کو یوم استحکام کہہ سکتے ہیں، یوم وفا کہہ سکتے ہیں، یوم تجدید کہہ سکتے ہیں، یوم فتح اور یوم یکجہتی بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اس دن پاکستان نے جب 1956 میں ایٹم برائے امن کا نعرہ پوری دنیا میں لگایا گیا، پاکستان نے اس امن کا جو نعرہ تھا اس کو عملی جامہ پہناتے ہوئے پاکستان نے اپنے دفاع میں ایک ایسا اہم سنگ میل عبور کیا کہ پوری دنیا کی 7ویں اور مسلمانوں یعنی امہ کی پہلی ایٹمی قوت بن کے پاکستان ابھرا۔ ان ایٹمی دھماکوں میں جو سب سے بڑا جو گراؤنڈ جسے ہم کہتے ہیں وہ تھا بلوچستان، اور بلوچستان میں چاغی یعنی راسکو کی پہاڑیوں میں یہ دھماکے کیے گئے۔ ان دنوں بہت پریشر تھا پاکستان پہ کہ یہ دھماکے نہ کیے جائیں۔ کس طرح کا پریشر تھا اس پر بھی ہم تفصیلاً بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ بھارت جو اس سے پہلے ہی یعنی سقوط ڈھاکہ کے بعد ہی انہوں نے 1974 میں دھماکہ کیا، انہوں نے ایٹمی یہ جو پلانٹ تھا اسے نصب بھی پہلے کیا، اور اس کے بعد باقاعدہ طور پر اس خطے میں دہشت گردی کا خواب دیکھنا شروع کر دیا اور پاکستان پر اپنی ہیجمنی کی کوشش کی، لیکن پاکستان نے بھرپور انداز سے نہ صرف اس کا جواب دیا۔ آج بھی پوری دنیا پاکستان کے جو ایٹمی پلانٹس ہیں اور جو IAEA ہے وہ پاکستان کے اس ایٹمی پلانٹ کو دنیا کا محفوظ ترین ایٹمی پلانٹ سمجھتی ہے، اور پوری دنیا آج بھی یہ کوشش کر رہی ہے اور پاکستان کے دشمن ممالک کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کے جو ایٹمی اثاثے ہیں اسے ایک خطرہ قرار دیا جائے، لیکن پاکستان نے وہ تمام تر کوششیں کی اور پاکستان نے دنیا کو یہ باور کروایا کہ پاکستان ایک رسپانسبل اسٹیٹ ہے اور پاکستان کوئی بھی ایسا اقدام نہیں اٹھا سکتا۔ ہیروشیما اور ناگاساکی دھماکوں کے بعد جب یہ ایٹم فار پیس کا نعرہ لگایا گیا تو پاکستان اس کا فاؤنڈنگ ممبر رہا۔ یہ ایک بڑا اہم نقطہ ہے جو بیان کرنا یہاں پہ ضروری ہے، اور اس وقت میاں نواز شریف اس ملک کے وزیر اعظم تھے اور انہوں نے بے پناہ پریشر کے باوجود یہ کارنامہ سر انجام دیا۔ اور ان دنوں میں کیا ہمارے مسائل تھے، کتنے ہمارے وسائل تھے، اس پر بھی ہم تفصیلاً بات کریں گے۔ اپنے مہمانوں کا تعارف کریں۔ ہمارے سے اسکائپ پہ موجود ہیں نہال ہاشمی صاحب، مرکزی رہنما ہیں PMLN کے، اور وہ کہتے ہیں ایک کنسسٹنٹ ایفرٹس PMLN کے لیے انہوں نے دکھائی ہیں، مشکل حالات میں بھی انہوں نے PMLN کا ساتھ دیا ہے اور آج بھی وہ انٹیکٹ ہیں پارٹی کے ساتھ۔ بہت شکریہ نہال ہاشمی صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ اور اس کے ساتھ موجود ہیں شاہد ریاض خان صاحب اسٹوڈیوز میں، آپ کے ہم بہت مشکور ہیں، آج آپ نے ہمیں وقت دیا، ترجمان پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن، بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ عظیم چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر صحافی اور تجزیہ کار، ہمیشہ کی طرح ہر دل عزیز، بہت شکریہ عظیم چودھری صاحب آپ کا بھی۔ نہال ہاشمی صاحب، سب سے پہلے آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ فرسٹ آف آل پوری قوم کو مبارکباد دیتے ہیں، کل بڑا ایک اہم دن ہے، 28 مئی 1998 سپہر 3:16 پہ پاکستان نے وہ کارنامہ سر انجام دیا کہ دشمن جو اس طاق میں بیٹھا تھا کہ پاکستان پہ ایک ہیجمنی ہوگی، پاکستان پر وہ پریشر ٹیکٹس استعمال کرے گا، اور اسی ایٹمی دھماکوں کے ایک تھریٹ پاکستان کو وہ دیتا رہا۔ کیا کہیں گے اس دن کے حوالے سے، اور اس وقت میاں نواز شریف نے جو یہ فیصلہ کیا، کون کون سی ہرڈلز تھی ان کے سامنے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً یہ بہت ہی اہم دن ہے، نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ پورے امہ کے لیے، کیونکہ پورے پاکستان نے اور پورے امہ کو مشترکہ طور پہ دنیا کو باور کروایا کہ ہم مختلف شعبۂ زندگی میں وہ ترقی کے منازل طے کر چکے ہیں اور ہم اب جوہری قوت ہیں، اور اس سے یہ ثابت ہوتا تھا کہ پاکستان اور ہمارے جو لوگ ہیں وہ سائنس کے میدان میں بھی اور دیگر میدان میں بھی آگے کی طرف اپنے سفر کو جاری رکھا ہوا اور کامیابی حاصل کر رہے ہیں۔ ہارڈلز بہت زیادہ تھی۔ دیکھیں 1971 کے سانحے کے بعد پاکستان کے سیاسی قوتوں نے یہ محسوس کیا کہ ہندوستان کو لگام دینا بے حد ضروری ہے۔ اس وقت کے وزیر اعظم جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو اتفاقاً، یا آپ کہہ لیں اللہ کی طرف سے ایک عنایت ہوئی کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب نے اپروچ کیا، اور بھٹو صاحب نے ان کو ڈیٹیل سے سنا، ان کی بات سمجھی، مگر ماضی کی طرح اس وقت بھی ایک ہمارے سائنسدان تھے ایٹمک کمیشن کے منیر احمد خان صاحب، وہ شاید اس سے بہت زیادہ
خوش نہیں تھے یا اس پروگرام سے بہت زیادہ وہ رضامند نہیں تھے، تو قدیر خان صاحب کو ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے الگ سے AQ لیبارٹری کے نام سے ایک لیبارٹری بنا کے دیا، اور ان کو یہ کہا گیا کہ آپ اپنا کام جاری رکھیں، مگر بدقسمتی سے پاکستان کی سیاسی اور سازشی، میں کہہ رہا ہوں سیاسی اور سازشی حالات نے بھٹو صاحب کو تختہ وار پہ چڑھا دیا، مگر اس کے بعد کے حالات نے وہ ماحول ضرور کریٹ کیا کہ سیاسی ابتری ہوئی اور ملک میں ماشاء اللہ لگا، مگر جو جوہری قوت بننے کا عمل تھا، جو قدیر خان صاحب اور پاکستان کے مائناس سائنسدان جتنے بھی تھے، ان ساروں نے اپنا سفر جاری رکھا اور قوم اس سے متفق رہی، اور کئی بار ایسے مواقع آئے جب ہمیں بہت سارے تکالیف سے گزرنا پڑا، سیاسی، انتظامی، معاشی، معاشرتی، اور پھر اس دن حد ہو گیا جب ہندوستان نے 1984 میں 6 مئی کو 5 دھماکے کر کے سمجھا کہ وہ اس خطے کا سب سے بڑا سپر پاور ہے۔ نہال صاحب اس میں تھوڑا سا تو میں آپ اس کی تصحیح وقت سے کر دوں، پہلے کئی یہ مواقع آئے 74 کی مگر آپ یہ بات کر ضرورت رہے ہیں۔ نہیں ہو سکتی، کئی ایسے مواقع آئے تھے جس وقت ہم اظہار کر سکتے تھے کہ ہم ایک جوہری قوت ہے، مگر وہ مواقع جو ہے وہ ضائع ہو گئے۔ ایک بار ایسا بھی ہوا تھا کہ کلدیپ نائر کو پاکستان بلا کر کے مشاہد حسین سید کے ذریعے یہ باور کرانے کی کوشش کی گئی تھی کہ پاکستان ایک نیوکلیر قوت ہے، مگر یہ جرأت اور اللہ تعالیٰ کا ہر کام میں اللہ کی بہتری ہوتی ہے۔ جب ہندوستان نے اپنے 5 دھماکے کیے تو محمد نواز شریف جو اس وقت کے وزیر اعظم تھے، ان کے اوپر بہت سارا دباؤ تھا، امریکہ کا بار بار فون آ رہا تھا کہ ہم آپ کے بہت سارے مراد دیں گے، آپ کے ذاتی اکاؤنٹ میں بلینز آف روپیز دیں گے جو بالکل پرائیویٹ ہوگی، سیکریٹ ہوگی۔ اسی طرح برطانیہ کے وزیر اعظم نے 5 فون کیا، کینیڈا کے کیا، فرانس نے کیا، رشیا نے کیا۔ تو پھر میاں محمد نواز شریف نے اپنے لوگ، اپنے وفود مختلف امہ کے عالمی ملکوں میں بھیجا، ان میں مصر تھا، سعودی عرب تھے، ایران تھے، اور ان سب نے ایک زبان کہا۔ مجھے یہ خود راجد افلق صاحب نے کہا کہ انہوں نے کہا آپ گو اہیڈ، آپ یہ موقع کبھی نہ چھوڑیں، یہ ایک امہ کی ایک کامیابی ہے، یہ سائنس کی کامیابی ہے، یہ ہماری عظمت کی کامیابی ہوگی۔ محمد نواز شریف صاحب نے سارے لالچ کو ٹھکرا دیا، ان کو دھمکی دی گئی اور بعد میں شاید انہیں وہ قیمت ادا کرنی پڑی، مگر اس کے باوجود انہوں نے ٹیلی ویژن پہ آ کے جو قرآن کے جملے کو کوٹ کیا، انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کہتا ہے اپنے گھوڑے کو ہر وقت تیار رکھو، اور انہوں نے یہ شعر پڑھا علامہ اقبال کا، اے طاہر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہے پرواز میں کوتاہی۔ صحیح، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ 5 دھماکے کے بدلے انہوں نے 6 دھماکے کیے۔ یہاں پہ کردار کی پختگی تھی، یہاں پہ حب الوطنی تھی، یہاں سے ملک کے لیے درد تھا، اپنے عسکری قوت کو مضبوط کرنا تھا، اور دنیا کو یہ بتانا تھا کہ پاکستان کوئی ترنے والا نہیں ہے، پاکستان کے لوگ نہ صرف بینکنگ میں، سائنس میں، طب میں، ہر شعبے میں مستعد ہیں، اور پاکستان نہ صرف پاکستان بلکہ پورا امہ اس کے پشت پناہی کر رہا ہے۔ نہال ہاشمی صاحب، میں آتا ہوں آپ کی طرف، دوبارہ آتا ہوں۔ شاہد ریاض خان صاحب، جس طرح نہال ہاشمی صاحب نے کہا، ڈیفینیٹلی جب ایک ملک کا سپہ سالار یا ایک ملک کا لیڈر جو یا چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے، اس نے ایک انیشیٹو لینا ہوتا ہے، بڑا اچھا انیشیٹو تھا، اور آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو شاید 2-3 اٹیمپٹس تو بھارت بآسانی کر لیتا، اور پاکستان کو جو دفاع ناقابل تسخیر بنا، اس کی تو پوری دنیا مثال بھی دیتی ہے۔ ایک تو ایک رسپانسبل اسٹیٹ کے ساتھ ساتھ پاکستان کی یہ جو ایٹمی ٹیکنالوجی ہے، اس کو پوری دنیا اس کی معترف ہے، اور اس کی بار بار بات بھی کی گئی ہے۔ ایک فیکٹر تو یہ ہے کہ ہم اپنے دفاع کے لیے اور ایک پیس اور امن کے لیے یہ سب کچھ کر رہے تھے۔ دوسری جانب اس ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جاتا ہے، یعنی اس میں بجلی پیدا کرنے کے حوالے سے ہوتا ہے، ایگریکلچر سیکٹر میں ہوتا ہے۔ سو یہ بتائیے گا کہ ہم اپنے اس ایٹمی ٹیکنالوجی کا استعمال کہاں کہاں کر رہے ہیں اور اس سے کیا استفادہ کر رہے ہیں؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیے، جس طرح سے ابھی بات ہو رہی ہے، یہ پروگرام بھی یوم تکبیر کے حوالے سے ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بلا شبہ ہمارے سائنسدانوں نے، انجینئرز نے، ٹیکنیشینز نے برسا برس کی محنت کے بعد اور کاوشوں کے بعد اس صلاحیت کو حاصل کیا، جس سے کہ آج پاکستان الحمدللہ ناقابل تسخیر ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ پاکستان کبھی بھی اس طرح کے معاملات کو زیادہ
منیمم کریڈیبل ڈیٹرنس یہ ہمارا موٹو ہے. ہم اس کے حوالے سے امن کے حوالے سے جس طرح آپ نے بتایا کہ یہ تو 74 میں اسماعیل بدھا والا جو ہمارے پڑوسی ملک نے تجربات کیے تھے ایٹمی. لیکن جو دیکھیے ہیروشیما ناگاساکی پہ جو کچھ بھی تباہ کاریاں ہوئی تھیں تو دنیا نے سمجھ لیا تھا کہ اس کا جو ایٹمی ٹیکنالوجی کا جو پرامن استعمال ہے اس کو کیسے کیا جائے, اور اس حوالے سے ایٹم فار پیس کا سلوگن جو ہے دنیا میں مشہور ہوا 50 کی دہائی میں. تو 1956 میں پاکستان ایٹمی کمیشن اس وقت بن گیا تھا, اور 1957 میں بین الاقوامی ادارہ برائے جوہری توانائی انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کا قیام عمل میں آیا. اور آپ یہ جان کے خوش ہوں گے کہ ہم یعنی پاکستان اس کا بانی رکن تھا. IAEA کی تشکیل میں پاکستان اس کا بانی رکن تھا. تو اس کا مطلب ہے ابتدائی سے پاکستان نے اس ٹیکنالوجی کا انسانی فلاح کے لیے جو کام ہے اس کے لیے کام شروع کر دیا تھا. 1960 میں ہی ہمارا زرعی تحقیقاتی سینٹر ٹنڈو جام کے مقام پہ, جس کو ہم نیوکلیئر انسٹیٹیوٹ آف ایگریکلچر کہتے ہیں, وہ قائم ہو گیا تھا. اور اس کے بعد کئی اور ہم نے اس حوالے سے کام کیا, اور فیصل آباد میں ایک نیاب نیوکلیئر انسٹیٹیوٹ آف ایگریکلچر اینڈ بایولوجی اور ایک نبجی کے نام سے ادارہ قائم کیا. پھر پشاور میں نیفا کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا جو زرعی شعبے میں تحقیق کر رہے ہیں. اور الحمدللہ اب 130 سے زائد ایسی اقسام ہیں فصلوں کی, نئی اقسام جو کہ زیادہ پروڈکٹیوٹی دیتی ہیں, زیادہ ییلڈ ہے ان کی, زیادہ وہ بیماریوں سے جو زرعی شعبے کی بیماریاں ہوتی ہیں اس حوالے سے وہ مدافعت رکھتی ہیں, اور اس میں کلائمیٹ چینج کے حوالے سے جو کام ہو رہا ہے وہ بھی اس میں ہے کہ کس طرح وہ کرتی ہیں. اس کے علاوہ 1960 میں ہی ہم نے کراچی میں ایک چھوٹا ریڈیشن سینٹر بنایا تھا کینسر کے حوالے سے, تشخیص کے حوالے سے. اور یہ اب آج الحمدللہ پورے ملک میں طول و عرض میں ملک کے 19 کینسر ہاسپٹل موجود ہیں, جو کہ ملک میں جو معلوم کینسر کے پیشنٹس ہیں ان کے 80% کا مطلب سمجھ لیں ان کے لیے خدمات انجام دے رہے ہیں. اور ان تمام ہاسپٹلس میں ہر طرح کی علاج معالجی کی اور ایٹمی ٹیکنالوجی کس طرح سے تشخیص کے لیے اور علاج کے لیے کینسر کے حوالے سے خاص طور پہ میں کہنا چاہتا ہوں وہ موجود ہیں, ساری سہولیات موجود ہیں اس پہ کر رہے ہیں. تو اس کے بعد آپ نے بات کی توانائی کے شعبے میں, کہ توانائی کے شعبے میں الحمدللہ پاکستان جو ہے وہ شروع سے ہی 1972 میں ہم نے کینپ کے نام سے کراچی کے ساحل پہ ایک نیوکلیئر پاور پلانٹ لگایا تھا, جو چھوٹا تھا, ایک 137 میگا واٹ کا اس وقت پاور پلانٹ لگایا گیا تھا. لیکن اس پاور پلانٹ سے ہمیں فائدہ یہ ہوا کہ نیوکلیئر ٹیکنالوجی کو سمجھنے کے لیے کیسے نیوکلیئر ٹیکنالوجی میں کیا کیا معاملات ہوتے ہیں, کیسے اس کو ہم نے نیوکلیئر ری ایکٹر کو آپریٹ کرنا ہے, یہ ساری چیزیں ہماری افرادی قوت کو پتہ چلا کہ کیسے کرتے ہیں. تو اس کے بعد چشمہ کے مقام پہ ہم نے 4 نیوکلیئر پاور پلانٹس لگائے, اور اب کراچی کے مقام پہ 2 بڑے نیوکلیئر پاور پلانٹس K2 اور K3 موجود ہے. تو اب اوور آل قومی گرڈ میں ہم اس وقت 3500 میگا واٹ بجلی دے رہے ہیں. جو ایٹمی بجلی ہے اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ ہر وقت موجود ہوتی ہے, ریلائبل ہوتی ہے, اور اس میں نو گرین ہاؤس ایمیشن, یعنی سمجھ لیں کہ یہ ماحولیات دوست ماحولیاتی تبدیلی کے حوالے سے جو اس وقت دنیا کو کنسرن ہے, یعنی ماحول کو صاف رکھنے کے لیے یہ انرجی بہت اچھی ہے. تو یہ انرجی مکس میں اس کا حصہ بڑھنا بھی چاہیے. یہ آنے والے دنوں میں کتنا ہم ایکسپیکٹ کریں کہ ہمارے نیشنل گریڈ میں دیکھیے اس صلاحیت سے ہم 2005 کے انرجی سیکورٹی پلان میں 2005 کا جو انرجی سیکورٹی پلان تھا اس کے مطابق 8800 میگا واٹ 2030 تک ہمیں ہو جانا چاہیے. لیکن آپ کو پتہ ہے جو معاملات ہوتے ہیں دنیا میں, ہمیں نیوکلیئر پاور پلانٹ کے حوالے سے بہت ساری پابندیاں بھی ہیں. اور جس طرح سے یہ ابھی بات ہوئی کہ جب ہمارا 1974 میں جب انڈیا نے یعنی اس نے کام کیا, ایٹمی تجربات اس نے کیے, پابندیاں ہم پہ لگیں, تو کینپ کے بھی پرزہ جات اور اس کے تمام فیول کے حوالے سے ہم پہ پابندی لگی. لیکن الحمدللہ ہمارے ملک کے سائنسدانوں نے, انجینئرس نے, ٹیکنیشینس نے خود اپنے طور پہ خود انحصاری کے اصول پہ چلتے ہوئے ان کو ان تمام پابندیوں پر قابو پایا, اور 50 سال
تک کہنا چلتا رہا ہے ایک کنسسٹنسی نظر آئی، کنسسٹنسی نظر جتنے آئی بھی صدور وزرائے اعظم رہے انہوں نے جی اس میں دیکھیے کہیں پہ کوئی ہمیں compromise یا تمام وہ نہیں۔ سیاسی اور عسکری کو جو قیادت تھی اس کی حمایت حاصل رہی ہمیشہ سے۔ ہمیشہ سے حاصل، ٹھیک ہے۔ عظیم چودھری صاحب، اس کا ایک تو پولیٹیکل امپیکٹ ہے ڈیفینیٹلی، اور پاکستان کے حوالے سے آج بھی دشمن کو ایک آنکھ نہیں بھاتا یہ، اور ہمیشہ ہم پہ ایلیگیشنز لگائی گئی۔ آئی اے ای کی رپورٹس بھی ہمارے سامنے ہیں، تسلی بخش قرار دیا ہمارے جو جتنے بھی پلانٹس ہیں ان کو، اور بھارت کو بہت برا لگا، بہت بھارت میں رد عمل اس کا آیا، سینکشنز ہم پہ لگی، بہت سارے ہمارے مسائل پیدا ہوئے۔ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں جتنی بھی پولیٹیکل فورسز ہیں، چاہے وہ ہماری عسکری قیادت ہے، سیاسی قیادت ہے، اس دن کو کس طرح منایا جا سکتا ہے، پوری دنیا کو کیسے یہ پیغام دیا جا سکتا ہے، اور ہم نے کس حد تک خود کو پروٹیکٹ کیا ہے دشمن ممالک سے؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ قوموں کی زندگی میں کچھ واقعات، کچھ تاریخیں، کچھ مقامات ایسے ہوتے ہیں جو سنگ میل بن جاتے ہیں۔ 28 مئی ہماری قومی زندگی میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ ہم نے جو کچھ کیا وہ تو ہم نے کر لیا، اس کے اثرات کیا ہیں؟ اس کے اثرات یہ ہیں کہ یہ دنیا کا واحد خطہ ہے جہاں 3 بڑے ممالک اور ہم قدرے ذرا چھوٹے ملک، 4 نیوکلیر طاقتیں ایک دوسرے کی ہمسائی ہیں۔ بالکل۔ اور ہمارا اور انڈیا کا فوجی توازن جو روایتی تھا وہ انڈیا کے حق میں تھا، اور ہمیں اس طاقت کے استعمال کی نوبت تو انشاءاللہ نہیں آئے گی، لیکن اس طاقت کو حاصل کرنے کے بعد ہم اس معاملے میں اپنی خود انحصاری پر جا چکے ہوئے ہیں۔ ہم محفوظ ہیں، اور ہمارے محفوظ ہونے کے نتیجے میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو وقوع پذیر ہو رہی ہیں اور ہوتی رہیں گی، اور اسی سے پاکستان کی خوشحالی آگے بڑھے گی۔ اس میں سی پیک بھی ایک معاملہ ہے۔ اگر کشمیر کی آزادی کی بات کی جائے تو اس حوالے سے یہ دیکھیں کہ انڈیا، چائنا خود گئے، انڈیا کے لوگ، ان کے فارن منسٹر، اور انہوں نے ان سے کہا کہ آپ سی پیک کے اس معاملے کو گلگت بلتستان کی طرف نہ لے کر جائیے اور اس کو بند کیجیے۔ چائنا جو ہمارا اچھا دوست ہے، بہت اچھا دوست ہے، انہوں نے اس سے ماننے سے انکار کر دیا، اور اس کے نتیجے میں ہماری معیشت کو اور ہماری معاشی سرگرمیوں کو ایک استحکام ملنا شروع ہوا۔ اس کے نتیجے میں ہمیں بہت سارے اور بجلی گھر مل گئے۔ لیکن یہ درست ہے کہ ان بجلی گھروں میں ڈیزل بھی استعمال ہوگا، گیس بھی استعمال ہوگی، تیل بھی استعمال ہوگا، لیکن یہ جو نیوکلیئر کے معاملات ہیں یہ صرف بوم کی حیثیت سے نہیں، اس کے باقی جس طرح بھی شاہد صاحب فرما رہے تھے، لیکن میں اس تکلیف میں ہوں کہ میری والدہ کینسر سے فوت ہو گئی 1977 میں۔ تب یہ اتنا ڈیولپ نہیں ہوا تھا کینسر کا علاج، اور لوگ فوت ہو جاتے تھے۔ کتنے پاکستانی ایسے ہیں جو اس مشکل میں، اس تکلیف سے بچ جاتے ہیں؟ بالکل، 19 ہاسپٹلز ہیں ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں کہ اور 80% لوگوں کو یہ سنبھال رہے ہیں۔ اس کے بعد بجلی کا معاملہ، جیسے میں نے آپ سے گزارش کیا، ڈاکٹر صاحب نے بھی ابھی ارشاد فرمایا کہ اس کا ماحول پر برا اثر نہیں پڑتا۔ جو تیل سے یا کوئلے سے چلائے جاتے ہیں ان کا ماحول پر ایک اثر پڑتا ہے، ایک پانی سے نہیں پڑتا اور ایک اس سے نہیں پڑتا۔ پانی پہ بھی بعض لوگوں کا اعتراض ہے کہ اس سے ماحول خراب ہوتا ہے، میرا نہیں خیال، ممکن ہوتا ہو، سائنسدان بہتر بتا سکتے ہیں۔ دنیا کو ہم نے یہ ثابت کر دیا کہ ہم بہت محدود وسائل میں رہتے ہوئے اپنی ڈٹرمینیشن کی بنیاد پر، اپنی حب الوطنی کی بنیاد پر، اپنی کمٹمنٹ کی بنیاد پر اپنے آپ کو نہ صرف دفاعی لحاظ سے مضبوط کر سکتے ہیں بلکہ دنیا کی اس صف میں لا کے کھڑا کر سکتے ہیں کہ جس کی طرف لوگ رشک سے دیکھتے ہیں، اور ہم اس پر فخر کر سکتے ہیں۔ دوسرا، ہمارے سائنسدانوں کی بے شمار اس میں خدمات ہیں، جتنی تعریف ان کی جائے وہ کم ہے، کہ انہوں نے مشکل ترین حالات میں کم وسائل کے باوجود، دشمنوں کی جو تھی ریشہ دوانیوں کے باوجود، اپنے آپ کو ترقی کے اس پروگرام پر مستقل مزاجی کے ساتھ قائم رکھا، اور انہوں نے یہ تمام ڈیولپمنٹ کر کے دے دی جو ہماری زراعت میں ہمارے اس سے آ رہی ہے، جو بجلی کے حوالے سے ہمارے پاس آ رہی ہے، انرجی کے حوالے سے، جو دفاع کے حوالے سے ہے۔ کوئی سائڈ ایسی نہیں ہے جس پہ ہم کہیں پیچھے رہ گئے ہوں۔ اس کا کریڈٹ کسی ایک گورنمنٹ کو نہیں دیا جا سکتا۔ بالکل، پاکستان کی تمام ماضی کی حکومتیں اس پہ کنسسٹنٹ رہی ہیں،
اور تمام کی تمام اس پہ یکسو تھیں یکسو کہ تھی. یہ ہمیں اور حاصل کرنا ہے. آج بھی یہی ایک پیغام ہے. نہال ہاشمی صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا. جس طرح ہم یوم تکبیر کو یوم استحکام بھی کہتے ہیں, یوم وفا بھی کہتے ہیں, یوم تجدید بھی کہتے ہیں, یوم فتح بھی کہتے ہیں, یوم وفا اور یوم یکجہتی بھی کہتے ہیں, تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ وہ دن ہے جو ہمیں یاد کرواتا ہے کہ ہم نے ایک یکجہتی کا مظاہرہ کرنا ہے, ہم نے یونینیمسلی کچھ ایسے فیصلے کرنے ہیں جو پاکستان کی بقا کے لیے فار دا سیک آف نیشنل انٹرسٹ, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنے استحکام کو دوام بخشنے, اور اس کے لیے تمام پولیٹیکل فورسز کے جو معاملات ہیں وہ اپنی طرف ہیں, اختلافات بھی ہیں, سیاسی اختلافات بھی ہیں, لیکن اس دن ہمیں کوئی ایک ایسا ایونٹ رکھنا چاہیے کہ ہم پوری دنیا کو ایک پیغام دیں کہ ہم یکجا ہیں, ہم اکٹھے ہیں, ہم اس جو ایٹمی قوت ہے, ہم اس سب کی آنرشپ جو ہے وہ سامنے نظر آئے. تو اس کے لیے کوئی غیر معمولی اس طرح کا کوئی فیصلہ نہیں کیا جانا چاہیے؟ جی آپ نے بالکل صحیح بات کی ہے. دیکھیں 1998 کے بعد ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم محسن کش سیاسی فیصلے کرتے ہیں. ہماری عدالتی فیصلے بھی بعض اوقات بہت ہی محسن کش ہوتی ہے. آپ کو یاد ہوگا چودھری منیر نے جب نظریہ ضرورت کو انٹروڈیوس کیا, اور اس کے بعد سے ہماری نہ عدالتوں نے سنبھالا لیا, نہ ہمارے بیوروکریسی نے لیا, نہ ہمارے ابلاغ نے لیا, نہ سیاسی لوگوں نے لیا. اور پھر ماشاءاللہ مشرف صاحب کا آگے, اور مشرف صاحب نے شاید اس دن کی اہمیت کو وہ نہیں سمجھ سکے, اور 10 سالوں تک وہ اس انداز میں اس کو نہیں منایا گیا. مجھے یاد ہے کہ ہم سب جا رہے تھے بیگم کلثوم نواز صاحبہ کے ساتھ چاغی کے مقام پہ, راستے میں روک لیا گیا. وہ ایک یادگار دن ہوتی ہے, جس طرح ہم عید اور بقرعید کو ایک یادگار دن کے طور پہ, اللہ کے انعام کے طور پہ, اللہ کے ایک متبرک دن کے طور پہ مناتے ہیں, تو ہم 14 اگست کو 23 مارچ کو بھی اس لیے مناتے ہیں کہ 23 مارچ کو ہمارے اکابرین جمع ہوئے تھے لاہور میں, اور پھر انہوں نے پاکستان کے ریزولوشن پاس کیا. تو ہونا تو یہ چاہیے ہر 28 مئی کو ایک ریزولوشن پاس کرنا چاہیے کہ اب ہمیں آگے کیا کرنا ہے, ایز اے قوم آگے کیا کرنا ہے, ایز اے ترقی آگے کیا کرنا ہے, ایز اے سائنس فیکلٹی ہم نے آگے کیا کرنا ہے, اب کتنے لڑکوں کو ہم نے تعلیم دینا ہے, کس کس شعبوں میں تعلیم دینا, ہم نے اس سے اب تک کیا فوائد. جیسا بھی خالد صاحب اور شاہد صاحب نے بہت حوصلہ افزا باتیں کی, اور بہت اچھی انفارمیٹیو بات بھی ناظرین کے لیے کر رہے ہیں کہ ہم نے کتنے ہسپتال 19 ہسپتال بنا دیے, ہمارے پاس پاور پلانٹ کتنے, ہمارے کالجز کتنے ہیں, ہمارے زرعی شعبے میں کتنی ترقی ہوئی. اور دوسری چیز ہے آنرشپ دینا. آپ آنرشپ دیں. دیکھیے ڈاکٹر قدیر خان, آپ مانے یا نہ مانے, فرد کی بات نہیں ہے, ایک سوچ کی بات ہے. وہ سوچ ڈاکٹر قدیر خان لے کے آئے. تو اس سے پہلے تو تھا پاکستان میں ایٹمک انرجی کمیشن, مگر وہ سوچ نہیں تھی, ایک روایتی چیز چلا رہے تھے. قدیر خان وہ لے کے آتے, بھٹو صاحب اس کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں, نواز شریف صاحب اس کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں. تو ہمیں محسن کش نہیں ہونا چاہیے. ہم آج کے دن کے مناسبت سے قدیر خان صاحب کو بھی, سمربند مبارک صاحب کو بھی, بھٹو صاحب کو بھی, اور سب سے بڑھ کے محمد نواز شریف صاحب کو, ہمیں ان کی کریڈٹ دینی چاہیے. جو قومیں اپنے محسنوں کو بھول جاتی ہیں, وقت ان کو بھول جاتا ہے. پھر کوئی نوجوان سائنٹسٹ قدیر خان نہیں بنے گا, پھر کوئی بھٹو, آنے والا بھٹو یہ انیشیٹو نہیں لگا, پھر کوئی نواز شریف یہ تجربہ نہیں کرے گا کہ اپنی زندگی کو داؤ پہ لگا دے اور پاکستان کو مضبوط کرے. تو ہمیں آنرشپ دینا پڑتا ہے, آنرشپ دینا پڑتا ہے. اچھا نہال ہاشمی صاحب, آپ نے آنرشپ کی بات کی. یہ دن اتنا اہم دن ہے, اور ان دنوں میں ہم چاہتے بھی ہیں کہ ہماری گفتگو بھی ایسی ہو, کیونکہ پوری دنیا کو ہم ایک پیغام دیتے ہیں. ہم ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ تمام پروونس پاکستان کی جتنی بھی فیڈریشن اکائیاں ہیں ان کا اپنا اپنا کنٹریبیوشن رہا ہے. آج اگر ہم دیکھیں تو سی پیک کو لے کر گوادر جسے ایک مرکزی حیثیت حاصل ہے, ویسٹرن الائنمنٹ جس پر شی جن پنگ نے ایک انیشیٹو لیا اپنی ویسٹرن سائڈ سے لے کے, تو بلوچستان ہمیشہ اس میں صف اول پہ رہا ہے. اور آج بلوچستان ہی پاکستان کو محفوظ ہے, اور بلوچستان کے جو اثاثے ہیں وہ آنے والے کئی سو سالوں تک پاکستان کی معیشت کو استحکام بخشیں گے. چاغی وہ مقام ہے جو راسکو کی پہاڑیاں ہیں جہاں پہ یہ ایٹمی دھماکے کیے, جو ہماری ایک آئیڈینٹیفیکیشن, ہماری ایک پہچان بنی. لیکن بدقسمتی سے چاغی, تفتان, نوکنڈی, ماشکیل, یہ پورے علاقے جو ہیں پسماندگی بہت زیادہ ہے. وہاں پر غیر معمولی فیصلے کا وقت ہے, غیر معمولی انیشیٹوز لینے کا وقت ہے کہ وہاں کے لوگوں کی جو قسم پرسی ہے یا ان لوگوں کی جو زندگی جس طرح وہ گزار رہے ہیں, تو آپ نہیں سمجھتے کہ وہاں کے لوگوں کو ہمیں زیادہ سے زیادہ اوبلائج کرنا چاہیے, مین سٹریم میں لانا چاہیے, ان کی مشکلات کا ازالہ کرنا چاہیے,
کیونکہ میرا تعلق بلوچستان سے ہے، تو ڈیفینیٹلی جب بات آتی ہے تو پھر چاغی کی بات آتی ہے تو پھر بلوچستان کے مسائل بھی نہال صاحب سامنے آ جاتے ہیں۔ آپ نے بہت ہی شاندار سوال کیا ہے۔ ماضی میں بھی بلوچستان کو نظر انداز کیا گیا، کچھ وقت کے لیے بلوچستان کو نظر انداز نہیں کیا گیا۔ گزشتہ حکومت میں بھی جو بلوچستان کے نوجوان، یہ شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب کے دور میں شروع ہوا تھا کہ بلوچستان کے نوجوانوں کو پنجاب کے اندر اور دیگر بالخصوص پنجاب میں تعلیمی درسگاہوں میں ان کو داخلہ دیا گیا، ان کو فیسلیٹیٹ کیا گیا، ان کو اسکالرشپ دیے گئے، ان کو مورال بوسٹ اپ کیا گیا، ان کو احساس، دیکھیے ڈی سی او، ایون ڈی سی او جو لاہور تھا، وہ بڑے وقت تک وہ صاحب رہے جو بلوچستان سے تعلق رکھتے تھے۔ بلوچستان پہ بڑے انیشیٹو کیا گیا، نواز شریف صاحب نے اسی لیے سی پیک کا جو جسے گیم چینجر کرتے وہ پھر بلوچستان کے لوگوں سے ڈائیلاگ کیا گیا۔ مگر جب مشرف کا دور آیا تو پھر بلوچستان میں کیا کیا مشرف صاحب نے؟ انہوں نے عسکری سوچ کے ساتھ بلوچستان کو دھمکانے کی کوشش کی، بلوچستان کو دبانے کی کوشش کی۔ اور عمران خان صاحب نے بھی، میں سوری ٹو سے، میں ضرور نام لوں گا بھلے کچھ بھی ہو، ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے پاکستان کے لوگوں کو کہ کون ہمیں پیچھے لے جاتا ہے، کون ہمیں لڑاتا ہے، کون ہمیں متحد کرتا ہے۔ محمد نواز شریف صاحب کے دور میں، پی ایم ایل این کے دور میں، ہم نے یہاں تک جب ہماری حکومت سازی ہو رہی تھی تو ہم نے کہا نہیں جی، بی این پی کو پہلے آپ حصہ دیں، حالانکہ ہم حکومت بنا سکتے تھے۔ اور پھر جب یہ حکومت جاتی ہے تو دوبارہ سے شہباز شریف صاحب نے آج پھر بلوچستان کے نوجوانوں کو کہا کہ پورا پاکستان آپ کا ہے، آئیں پاکستان کے درسگاہوں میں آئیں، آئیں اسلام آباد یونیورسٹی میں آئیں، آئیں پنجاب یونیورسٹی میں آئیں، آئیں فیصل آباد یونیورسٹی میں آئیں، آئیں کراچی یونیورسٹی میں۔ آپ کو یاد ہوگا گزشتہ دنوں بلوچستان کے کئی نوجوانوں کو عمران خان صاحب کے دور میں اسلام آباد یونیورسٹی میں بہت تکلیف اٹھانی پڑی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں ہمیں کھل کے دیکھیے، ایک وہ تھا گورباچوف، اس نے کہا تھا گلاس نوس پاستوریکا، کھل کے بات کرو، اظہار آزادی کے بات کرو، نئی سوچ کے ساتھ بات کرو، سچائی کے ساتھ بات کرو۔ تو میں آج سچائی کے ساتھ آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ صرف نواز شریف پاکستان کو جوہری قوت نہیں، پاکستان کو ایک معاشی قوت بھی بنا رہے تھے، پاکستان کے لوگوں کو ہر قومی دھارے پہ لے کے آ رہے تھے۔ بلوچستان کو اس کا حق ملنا چاہیے، کے پی کو اس کا حق ملنا چاہیے، سندھ کو اس کا حق ملنا چاہیے، سائنسدانوں کو اس کا حق ملنا چاہیے۔ ہمیں ٹیچر اور سائنسدانوں کو وہ عزت، وہ توقیر نہیں دی جو انہیں دینا چاہیے۔ ہمارے کسانوں کو ہم نے وہ عزت، وہ توقیر نہیں دی جو ہمیں دینا چاہیے۔ ہمارے یہاں صرف افسر شاہی ہے، کچھ ادارے ہیں جو پاکستان کو سمجھتے ہیں کہ وہ مائٹ از رائٹ، ہر کوئی سمجھتا ہے کہ میں ہی ہوں تو پاکستان ہے۔ کوئی کہیں بھی بیٹھا، کوئی منصف سمجھتا ہے کہ میں آئین سے بالاتر ہوں، کوئی پولیس کا سپاہی کہتا ہے میں آپ کو بتاؤں گا آئین کیا ہوتا ہے، قانون کیا ہوتا ہے۔ تو آج جو بلوچستان کے لوگوں میں محرومی ہے وہ تقاضا کرتا ہے 28 مئی یوم تکبیر تب مکمل ہوتا ہے جب پاکستان کے ساتھ ساتھ بلوچستان کے لوگوں کی محرومیاں دور ہو۔ ٹھیک ہے نہال ہاشمی صاحب، میں آتا ہوں آپ کے نوجوانوں کو بلایا جائے۔ میں دوبارہ نہال ہاشمی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں کہ ایک مرتبہ انہوں نے پھر بلوچستان کے لیے اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ کچھ غیر معمولی فیصلے بلوچستان کے لیے کرنے چاہیے، کیونکہ یہ بلوچستان کا حق بھی ہے۔ اور پھر جب ہم فیڈریشن کی بات کرتے ہیں اور چاروں اکائیوں کی بات کرتے ہیں تو پھر وہ مساوی حقوق جو قائد اعظم محمد علی جناح کے ارشادات اور فرمود میں شامل ہے۔ شاہد ریاض صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گا، یہ بتائیے گا کہ کمپیریٹیولی اگر ہم بات کریں، ہمارا جو پڑوسی ملک ہے اس کا جو ایٹمی ٹیکنالوجی ہے یا جو اس کے ایٹمی پلانٹ ہیں ہمارے زیادہ اس سے بہتر ہیں، زیادہ افیکٹو ہیں، کیوں ہیں؟ تھوڑا کمپیریزن کریں، کیوں یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے جو نیوکلیر کیپیبلٹی ہے یا جو ہماری کیپیسٹی ہے وہ زیادہ بہتر ہے؟ دیکھیے، دفاعی شعبے میں جس طرح سے بات ہوئی ہے وہ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ، نیوکلیر ٹیکنالوجی کے حوالے سے پاکستان نے جو کچھ کیا ہے، جس طرح کی بھی صلاحیتیں حاصل کی ہیں، وہ صلاحیتیں اوبویسلی ہمارے پڑوسی ملک سے کہیں زیادہ بہتر ہیں۔ اس میں کوئی آئی ول ناٹ گو انٹو کوانٹیٹیو وہ، لیکن کوالٹیٹیولی میں کہہ سکتا ہوں کہ جی بہت ہی اچھے ہیں اور ریلائبل ہیں۔ تو اب جس طرح اور بھی آپ نے بات کی، پاور پلانٹس کی بات کی، پاور پلانٹس کے حوالے سے تو ابھی آپ نے خود تذکرہ کیا کہ نیوکلیر پاور پلانٹ جو ہمارے پاکستان میں ہیں، اس میں جو بھی حفاظتی اقدامات ہیں، وہ جتنے بھی آپ کہہ لیں کہ پروٹوکولز ہیں وہ فالو ہوتے ہیں۔ اور ڈی جی آئی اے جو ماضی میں رہے ہیں، جو اب مرحوم ہو گئے، آنجہانی ہو گئے وہ یو کے امانو صاحب، انہوں نے خود
اعتراف کیا تھا جب وہ 2018 میں پاکستان کے دورے پہ تشریف لائے تھے، تو انہوں نے خود اعتراف کیا تھا ان پاور پلانٹس کا اور دیگر جو ہماری نیوکلیر فیسلٹیز ہیں جو آئی اے کے انڈر امبریلا چل رہی ہیں، تو ان تمام جگہوں کا جب دورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ پاکستان ایک مضبوط حفاظتی حصار رکھنے والا وہ ایٹمی ملک ہے اور بہت ہی رسپانسبل اسٹیٹ ہے. اس کے تمام نیوکلیر پاور پلانٹ ہر طرح سے محفوظ ہیں، ان سے کسی قسم کی بھی تابکاری یا دیگر کوئی بھی حفاظتی کمی نہیں رہی ہے ان میں. تو یہ ہمارے لیے بہت ہی بڑی بات تھی. اور دیکھیے نیوکلیر شعبے میں ہمیں ہر طرح سے حفاظتی اقدامات کرنے پڑتے ہیں، تو نیوکلیر سیکیورٹی کے حوالے سے بھی بہت ہی اہم ہے. اس میں مختلف لیئر کی سیکورٹی جو ہے وہ رکھی گئی ہے، اور اس میں ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح سے بھی غیر متعلقہ آدمی یا دشمن کا کوئی ایجنٹ کسی طرح سے ہمارے جو بھی ایٹمی تنصیبات ہیں ان کو نقصان نہ پہنچائے، چاہے وہ ایٹمی تنصیبات ہماری کسی بھی حوالے سے ہوں. ہم جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم اٹامک انرجی کمیشن اور پاکستان میں نیوکلیر ٹیکنالوجی کو امن کے لیے اور انسانی فلاح کے لیے زیادہ استعمال کیا گیا، اور ہم نے اس حوالے سے اتنا کام کیا ہے کہ آج آئی اے میں یعنی انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کا جو ٹیکنیکل کوآپریشن کا پروگرام چلتے ہیں ان کے فنڈز کا میکسیمم ریسیپینٹ پاکستان ہے. صحیح. ہاں، پاکستان کے بہت زیادہ پروجیکٹس ہیں. پاکستان کے جو زرعی تحقیقی ادارے ہیں ان کے 5 سائنسدانوں کو ابھی سپٹمبر میں جو آئی اے کی جنرل کانفرنس ہوئی تھی اس میں انہوں نے باقاعدہ ان کو اعزازات سے نوازا، اور پاکستان کے جو ادارہ ہے فیصل آباد میں نیوکلیر انسٹیٹیوٹ آف ایگریکلچر اینڈ بایولوجی نیاب، اس کو ایوارڈ دیا گیا، باقاعدہ ایک بہترین سینٹر فار ایکسیلنس کا ایوارڈ دیا. تو اس طرح سے ہمارے جو دیگر ادارے بھی ہیں اس میں بھی ہم جیسے مثال کے طور پہ ابھی پچھلے دنوں کووڈ کا وہ آیا تھا. نیوکلیر کا استعمال تو اس میں ایسا نہیں ہے، لیکن میں بتانا ہی چاہتا ہوں کہ جس طرح نہال صاحب نے بھی کہا کہ ہمارے ملک کے سائنسدان ہر طرح کے، عظیم صاحب نے کہا کہ ہر طرح کی مشکلات میں بھی اپنا کام جاری رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا سر، اس میں ایک شاید صاحب ایک اور غلط فہمی پیدا کی جاتی ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ جہاں پہ یہ دھماکے ہوئے چاغی کے مقام پہ دشمن پروپیگنڈا بھی ہر طرح سے کرتے ہیں. اس کی تابکاری جو اثرات ہوتے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جہاں پہ یہ دھماکے کیے گئے تھے اس کے گرد و نواح میں اس کے کس طرح کے اثرات جو ہے وہ ممکن ہیں، کوئی مضر اثرات جو ہو سکتے ہیں؟ یعنی کیونکہ یہ پروپیگنڈا تو کیا جاتا ہے، اس پہ تھوڑی وضاحت کریں تاکہ ہمارے بلوچستان کے لوگ بھی سنیں اور اس پروپیگنڈے کی نفی ہمیں کرنی چاہیے. جی دیکھیے، یہ جو ہے نا یہ ویسی خام و خواہی کا ایک لوگوں نے پروپیگنڈا کیا ہوا ہے. ادروائز اس کو ہر طرح سے چیک کیا جاتا ہے جہاں پہ بھی اس قسم کے تجربات ہوتے ہیں، چاہے وہ یہ ڈیفینس والے شعبے میں ہوں یا دیگر شعبے میں ہوں. لیکن میں خصوصاً چاغی کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا. آپ نے چاغی کی بات کی ہے، تو یہ دیکھیے یہ کوئی 10-11 دن میں یہ چیز نہیں ہو گئی تھی کہ آپ اس میں کوئی کمی بیشی رہ گئی ہو. یعنی آپ سمجھ لیجیے کہ 80 سے پہلے ہی اس کی جو ٹنل وغیرہ ہے وہ موجود تھی وہاں پہ. اچھا. ٹھیک ہے، ہم ہر طرح سے تیار تھے. جس طرح ابھی کہا آپ نے کہ ہمارے گھوڑے تیار تھے ہر طرح سے. تو ایسا کوئی نہیں ہے. جب دشمن نے للکارا تو الحمدللہ پاکستانی سائنسدانوں نے، انجینئرز نے، ٹیکنیشینز نے اپنا فرض ادا کیا. جب سیاسی قوت، سیاسی قیادت اور عسکری قیادت نے فیصلہ کیا کہ ہمیں کرنا ہے، جواب دینا ہے، یہ ٹیسٹ کرنا ہے، تو الحمدللہ ایسا کوئی نہیں ہوا. اگر ایسا کوئی بھی ذرا سا بھی کوئی ایسا معاملہ ہوتا تو آپ کا کیا خیال ہے کہ دنیا میں جو ہمارے ایسے ممالک جو ہمارے خلاف ہیں یا ہمارے پڑوسی ملک، وہ خاموش رہتا ہے اس بات پہ؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اس کے باقاعدہ ہم ابھی تک وہاں پہ ٹیسٹ چل رہے ہوتے ہیں. اس کے ارد گرد کے تمام علاقوں میں مختلف، ہم ابھی بھی وہاں پہ موجود ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کسی جگہ آپ نے کوئی ٹیسٹ کیا. اور یہ ایک تو دھماکے نہیں تھے، اس بات کو ذرا کلیئر رکھیں. جی جی جی. یہ ایٹمی تجربات تھے. جی. ٹھیک ہے، یعنی اس سے ایسا نہیں تھا کہ خدا نخواستہ لوگ، یہ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ یہ 800 میٹر اندر پہاڑ کے ڈیپ ٹنلز کے اندر یہ ہوئے ہیں. یہ کوئی باہر نہیں ہوا، ایکسپوزڈ ایریا میں نہیں ہوا. اور پاکستانی ان ایٹمی دھماکوں کی شان یہ ہے، آپ دیکھیے کہ اس کا منظر ایسا خوبصورت نظر آتا ہے کہ لگتا ہے ایسا ہے کہ جیسے کہ جناب آپ نے دنیا میں جتنے بھی ایٹمی دھماکے دیکھے ہیں اس کے بعد پہاڑوں کا رنگ بدل جاتا ہے. سونے کے پہاڑ. جی، پہاڑوں کا رنگ بدل جاتا ہے. یہ اللہ کی شان ہے. یہ رب نے ہمیں صلاحیت دی ہے.
تو اس کے بعد ہم نے یہ سارا کچھ کیا الحمدللہ. ایسی کوئی پریشانی کی بات اچھا نہیں. چودھری کیسے صاحب ختم آپ کی؟ کی طرف آئیں گے. جس طرح شاید ریاض صاحب نے آج بہت تفصیلاً ہمیں بتایا, ہم بہت مشکور ہیں کہ بہت ساری ایسی تفصیلات جن کے بارے میں ہمیں بھی نہیں پتہ تھا, آج شاہد صاحب کے پریزنس جو ہے اس سے ہم نے فائدہ اٹھایا. یہ بتائیے عظیم چودھری صاحب, موجودگی میں گفتگو کا رنگ بدل ہاں رنگ بھی بدل گیا تھوڑا. اچھا یہ بتائیے عظیم چودھری صاحب, ان دنوں میں ایک اور بات بڑی بازگشت بہت ہو رہی تھی کہ اسرائیل کے طیارے اڑ گئے ہیں اور اسرائیل بس اب حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے اور ہم نے اس کو جواب دے دیا ہے. وہ حالات کیسے تھے؟ پہلے میں ایک بات کہہ لوں پھر اس پر بالکل ضرور کہہ لیں. پاکستان جہاں تک میری معلومات ہیں, اگر میں غلط ہوں تو آپ تصحیح کر دیجئے, ڈاکٹر صاحب موجود ہیں اس کی پھر وضاحت کرنے کے لیے. پاکستان میں تابکاری کے اثرات کا کوئی گلا شکوہ کہیں سے سننے دیکھنے کو نہیں ملا. یہ انڈیا میں ہوا, یہ روس میں ہوا, یہ کوریا میں ہوا. ہمارے ہاں الحمدللہ ایسا کچھ نہیں ہے. میں ٹریبیوٹ پیش کرتا ہوں ان کو جو اللہ کو پیارے ہو گئے, اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان ورکرز کو, ان سائنسدانوں کو, ان جنہوں نے کنٹریبیوٹ کیا, اور وہ تمام پاکستانی جن کا ایک ایک پیسہ, ایک ایک روپیہ اس کام کے لیے محفوظ کیا گیا اور اس کو استعمال کیا گیا, جس کے نتیجے میں ہم آج بہت بہتر ہیں, بہت بہتر ہیں. میں نے انقرہ کا وہ ہوٹل دیکھا ہے جہاں ایک ملاقات ہوئی تھی, اور اس ہوٹل کی چھت پر ہوئی تھی, اور ہم نے بہت کیٹاگوریکلی ان تمام متعلقہ لوگوں کو یہ بتا دیا تھا کہ اگر آپ اس طرح کی کوئی حرکت کریں گے تو اس کے جواب میں آپ کو اس سے زیادہ بڑی قیمت ادا کرنی پڑے گی. یہ کام انڈیا کرنا چاہتا تھا, یہ اسرائیل بھی کرنا چاہتا تھا, لیکن الحمدللہ میں پھر یہی کہوں گا کوئی جوائنٹ ایڈونچر تھا, کوئی جوائنٹ ایڈونچر کا پلان تھا. جوائنٹ ایڈونچر کی بھی بات ہو رہی تھی, جوائنٹ وینچر کی بھی بات ہو رہی تھی. میں پھر دوبارہ کہنا چاہوں گا, وہ مسلح افواج کے نوجوان, وہ افسر, وہ چھوٹے رینک کے جان دینے والے, بڑے رینکس کے جان دینے والے, وہ سول انجینئرز, وہ ٹیکنیشینز, وہ سائنسدان, وہ نیوکلیئر سائنسدان, وہ تمام لوگ, ان کی فیملیز, وہ تمام ہمارے لیے ایک قیمتی سرمایہ ہے. ہمیں اپنے سرمایہ کو ضائع نہیں کرنا, اور قوموں کی زندگی میں جو ان کو سرمایہ ملتا ہے, قومیں اس پہ ناز کرتی ہیں, فخر کرتی ہیں, اپنا سر بلند, محسنوں کی شکل میں. جی یہ ہمارے محسن ہیں, یہ ہمارے مہربان ہیں, یہ ہمارے حفاظتی حصار کا پہلا حصہ ہیں. ان کی جتنی قدر کی جائے اتنا کم ہے. لیکن آپ یہ ذرا دیکھیے کہ جس وقت ہم فرانس سے لینا چاہتے تھے ری پروسیسنگ پلانٹ, تب امریکہ نے فرانس کو منع کر دیا اور انہوں نے دینے سے انکار کر دیا. کیا ہمارا پروگرام رک گیا؟ نہیں. ہم پر جتنی مرضی سینکشنز لگائیں, جو مرضی کریں, ہمارے لوگوں میں اور ہمارے شہریوں میں اور ہمارے سائنسدانوں میں اور ہمارے خدمت گزاروں میں قابلیت, صلاحیت اور جذبہ موجود ہے, اور وہ یہ ایمان رکھتے ہیں کہ زندگی ایک دفعہ ملنی ہے اور اپنے کنٹریبیوشن کر کے جائیں گے. وہ اس صلاحیت سے مالا مال ہیں, اس جذبے سے مالا مال ہیں کہ اگر ہماری جان چلی جائے تو پھر بھی ہم یہ کام کریں گے, اس لیے کہ یہ ہم پر لازم ہے, یہ ہم پر فرض ہے, اور اپنے فرض کی ادائیگی کے لیے کوئی پاکستانی کوئی پیچھے نہیں رہنا چاہتا, وہ آگے بڑھ کے کرنا چاہتا ہے. آپ پوچھ رہے تھے کہ اس دن کو کیسے منایا جائے. میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہے اتحاد کا ایک پیغام, یہ ہے یکجہتی کا ایک پیغام, یہ ہے استحکام کا ایک پیغام, یہ ہے خوشحالی کی طرف ایک قدم. اگر نیوکلیئر سائنس ہمارے پاس نہ ہوتی تو یہ جو سستی بجلی ہمیں تھوڑی بہت ملتی ہے, کتنی ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا, 3500 میگا واٹ, اگر یہ ہم کہیں ڈیزل سے یا فرنس آئل سے لے رہے ہوتے تو ہماری چیخیں نکل جاتی. اسی طرح جو ہائیڈرل ہے وہ بھی, یہ بھی سائنسدانوں نے چیپسٹ ہے, کافی چیپسٹ ہے. یہ سب سے میرا خیال ہے چیپسٹ, یہ سب سے چیپسٹ ہے. اس پہ نہ کوئی سبسڈی دینی پڑتی ہے, اس کی جو اور کاسٹ آف پروڈکشن ہے بہت کم ہے. ہمیں اس کو ترقی دینی چاہیے, یہ حکومت کا سیاسی فیصلہ ہونا چاہیے کہ ہم اس کو ترقی دیں گے. باہر کی دنیا انڈیا کو یہ فیسلٹی دے رہی ہے کہ وہ اس طرح کے کام آگے بڑھ کے کر سکے. ہمارا صرف ایک دوست جو ہے وہ ہمارے ساتھ اس میں ہم سے ہمدردی رکھتا ہے, ہمیں اسسٹنس دیتا ہے, اور باقی اللہ کے دیے ہوئے وسائل ہمارے پاس موجود ہیں, ہم ان کو استعمال کریں گے اور کرتے رہیں گے. دوسری چیز جو ہے وہ یہ میں کہنا چاہتا ہوں آپ سے کہ یہ وقت انتشار کا نہیں ہے. ہم پر وقتاً فوقتاً مشکلات آتی رہی ہیں.
اس وقت ہم پہ جو مشکل ہے وہ یہ ہے کہ ہم قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، لیکن ہم اس کے باوجود، قرضوں کے بوجھ کے باوجود ہم دفاع کے حوالے سے بالکل ٹھیک ہیں، اس میں کوئی کمی نہیں ہے، اور اگر ہمارا حفاظت پوری طرح ہوتی رہے تو پھر ہم اندر کے معاملات کو باہمی اعتماد سے، باہمی یکجہتی سے پورا کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہماری پولیٹیکل ایلیٹ کو چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرے، ٹھیک ہے، وہ تشدد کی طرف نہ جائے، ٹھیک ہے، وہ اطمینان کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کریں اور ملک کے معاملات کو حل کریں۔ ٹھیک ہے۔ نہال ہاشمی صاحب کنکلوڈ کر لیں، آپ نے شاہد ریاض صاحب کی بھی گفتگو سنی اور عظیم چودھری صاحب نے جو اپنی اختتامی کلمات اور گفتگو میں بتایا کہ ہمیں اس وقت ایک یکجہتی کی ضرورت ہے، ہمارے اختلافات ہیں، پولیٹیکل اختلافات ہوتے ہیں، سیاسی اختلافات ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن حکومتیں جو ہوتی ہیں انہیں زیادہ تدبر کا، بڑے دل کا، فراغ دلی کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے، اور حکومتیں آفر کرتی ہیں کہ یہ دن ایسا دن ہے کہ ہم دشمن کو پیغام دیں کہ ہم اکٹھے ہیں جی، ہم اپنے سیاسی اختلافات بھی رکھتے ہیں، ہم آپس میں معاملات بھی رکھیں، کس نے بنایا، کس کو زیادہ کریڈٹ گیا، کس کو زیادہ کریڈٹ نہیں، یہ وہ دن نہیں ہے، یہ وہ ٹائم نہیں ہے کہ ہم کسی کو زیادہ کریڈٹ دیں یا کسی کو کم کریڈٹ دیں یا کسی کو کرٹیسائز کریں۔ بہت اچھی بات کی عظیم صاحب نے، مگر مجھے بہت دکھ ہوا، عظیم صاحب نے سارے عسکری کو بھی، عدالتوں کو بھی، سول کو بھی، سب کو کریڈٹ دیا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی جان دے دی، سیاسی آدمی تھا، اس کو کریڈٹ دینے کے بجائے آپ نے کہا جاتے ہیں انہیں میں نے تو کہا تمام حکومتوں تمام حکومتوں میں کا نے تو جی، تمام حکومتوں کی، ہاشمی صاحب بات کی، ماضی کی تمام حکومتوں کی بات۔ پلیز سر، پلیز لیٹ می فنش سر۔ ایک لفظ کسی نے نہیں کہا، نواز شریف کا ذکر نہیں کیا، قدیر خان کا۔ یہ جب ہمارے سوچ میں، جب ہم پروجوڈیسڈ ہو جاتے ہیں، ہم جب پروجوڈیسڈ ہو کے جو ملازمین ہے سرکاری وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کے مالک ہیں، پھر بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ ہم اپنی جان دیتے ہیں، ہم جیلوں میں رہتے ہیں، ہم کنسیو کرتے ہیں پروجیکٹس کو۔ یہ سی پیک نواز شریف نے کنسیو کیا تھا، بھٹو صاحب نے کنسیو کیا تھا نیوکلیر پاور کو، سارے سائنسدان دھرے رہ جاتے ہیں اگر بھٹو صاحب نے کنسیو نہ کیا ہوتا۔ تھا نا پاکستان کا ایٹمک انرجی کمیشن، بنایا اس نے کوئی نیوکلیر طاقت، ہمیں جوہری طاقت بنایا تھا، کوئی ایٹم بم نہیں بنایا تھا نا بھائی۔ یہ سیاسی لوگ ہوتے ہیں جو اپنی جان، ان کو پتا ہوتا ہے ہمیں کہ ہمیں پھانسی دے دی جائے گی، گولی مار دی جائے گی، مگر ہم قربانی دیتے ہیں، اور ہم آپ کو کہتے ہیں ہم قربانی دیں گے، ہم بیٹھ کے بات کریں گے، ہم اپنے ملک کے لیے قربانی دیں گے، ہم یکجہتی برقرار کریں گے، مگر بابو لوگ ہمارے افسران نہ بنے پلیز۔ ہم جو سیاسی سیولینز ہیں، ہم ٹیکس بھی دیتے ہیں، اپنی جانوں کا نذرانہ بھی دیتے ہیں، اور جو بات کرتے ہیں دنگے کے چوٹ پہ کرتے ہیں۔ آج بھی نواز شریف ایگزائل میں اس لیے بیٹھے ہیں کہ اس کی اہلیہ کلثوم نواز صاحب اللہ کو پیاری ہو گئی اور ان کا شوہر نہیں آ سکا۔ یہ سرکاری بابو نہیں دیتے ہیں یہ قربانیاں، یہ ہم دیتے ہیں۔ ہمارے یہاں بھی ہوا، ہم جیل میں ہیں تو ہمارے گھر میں کوئی اللہ کو پیارا ہو گیا۔ قدیر خان آج اس دنیا میں، ان کا ذکر کریں ان کا ذکر۔ محسن پاکستان ہے سر، ڈاکٹر عبدالقدیر خان محسن پاکستان ہے، پاکستان کا بچہ ان کی قدر کرتا ہے، عزت کی نہیں۔ میاں محمد نواز شریف کو یہ کریڈٹ جاتا ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ صاحب کا، نواز شریف صاحب کا اور قدیر خان صاحب کا، یہ المیہ اس ملک کا، یہ پریجوڈیسڈ ہیں، ہم متعصب سوچ رکھتے ہیں۔ سوری ٹو سے، میں اسٹریٹ فارورڈ آدمی ہوں، میں قائد اعظم کا ماننے والا ہوں، میں جدوجہد پہ یقین رکھتا ہوں، میں پاکستان سے لیتا نہیں ہوں، دیتا ہوں، ٹیکس کی صورت میں، اپنی ہر چیز کی صورت میں دیتا ہوں۔ بالکل بالکل، ان سے بڑا کوئی محبت نہیں۔ نہال ہاشمی صاحب بالکل جو آپ بات کر رہے ہیں، میں آپ کی بات کو انڈورس کرتا ہوں، اور یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان محسن پاکستان، میاں محمد نواز شریف، جن کو یہ صحرا جاتا ہے کہ انہوں نے اختلافات کے باوجود، پریشر کے باوجود، آفرز کے باوجود، مشکل حالات کے باوجود، انہوں نے وہ فیصلہ کیا کہ آج ہم فخر سے سر بلند کر سکتے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو، میاں محمد نواز شریف، ڈاکٹر عبدالقدیر خان، سمر مبارک مان، جتنے بھی ہیں، سب کا اپنا اپنا کے حوالے سے ہے۔ بالکل 28 میں کسی اور دن کے حوالے سے نہیں ہے کہ ہم زراعت میں بھی جا رہے ہیں، ہم خوراک میں بھی جا رہے ہیں۔ پلیز ڈسکس دس 28 میں ریگارڈنگ دا پاکستان اسٹیبلٹی، پاکستان ڈیفنس، پاکستان ڈٹرمنیشن، پاکستان کمٹمنٹ، اور وہ ہم لوگوں نے دیا ہے۔ جی پلیز 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 اپنے محسنوں کو ہمیشہ یاد رکھیے، کل کو ایسا نہ ہو کہ ہم محمد علی جناح کو بھی بھول جائیں، انہوں نے پاکستان بنایا تھا، کسی اور نے بنایا تھا۔
نہال ہاشمی صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے جو بات کی، آپ کے جذبات اور احساسات، یہ ہم سب کے بھی یہی ہے جذبات اور احساسات ہیں کہ ہم اپنے محسنوں کو نہیں بھولتے، جس کا جو حصہ بنتا ہے، جس کا جو کنٹریبیوشن بنتا ہے، اور بالخصوص میاں محمد نواز شریف، کیونکہ جب 28 مئی 1998 کی بات آتی ہے تو اس وقت کے وزیر اعظم تھے، اور ان کا جو فیصلہ تھا ہم سب کو معلوم ہے، اتنا پریشر تھا ان پہ، ان کو کتنی آفرز دی گئی فرانس سے، امریکہ، ایون کہ برطانیہ کی تو ڈائریکٹ ان کو آفر آئی، لیکن انہوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا۔ ان کا جو رول ہے اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، اگر تو انکار کرتا ہے تو وہ کبوتر کی طرح آنکھ بند کرنے والی مثال ہے، تو پھر بلی اور وہ کبوتر والی مثال ہوتی ہے۔ نہال ہاشمی صاحب آپ کا بہت شکریہ، عظیم چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا بہت شکریہ، اور شاہد ریاض خان صاحب ترجمان پاکستان اٹامک انرجی کمیشن، آپ کی تشریف آوری کا بھی بہت شکریہ۔ حضرین اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔